ناظرین، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان اپنے قیام سے لے کر آج تک اپنے اندر جمہوریت کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ پارٹی نہ ہی خاندانی ہے، نہ ہی وراثتی سیاست کی حامی ہے۔ جماعت کی عمارت کے لیے بڑا بینک بیلنس نہیں بلکہ بڑا کردار چاہیے ہوتا ہے۔ موروثی سیاست سے دور اس پارٹی نے جمہوریت کی اصل روح کو پروان چڑھایا ہے، اور اس وقت پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں میں سیاسی انداز میں کوئی پارٹی منظم اور جمہوریت کی اصل روح کے مطابق اپنی تنظیم سازی میں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی ہے۔ بالکل، اور گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے نئے امیر کا انتخاب ہوا اور کراچی سے تعلق رکھنے والے حافظ نعیم الرحمان اب جماعت اسلامی پاکستان کے نئے امیر بن چکے ہیں، اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جمہوریت کی بحالی کی تحریک اور فلسطین کی آزادی کی تحریک کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تمام تر معاملات چلیں گے۔ جماعت اسلامی کی سیاست پر بھی ہم لوگ بات کریں گے، اور انہی تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں اسپوکس پرسن جماعت اسلامی کیسر شریف صاحب۔ کیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک آپ کی، جماعت نے اپنا ایک نیا امیر جو ہے اس کا انتخاب کر لیا ہے، اور کوئی روایتی جمہوری انداز میں ہی میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی روایتی طرز سیاسی عمل نہیں جو پاکستان میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے۔ ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی نے اس روایت کو جس طریقے سے برقرار رکھا ہے اس کی کیا ہے، اس کی کنجی کیا، اور دوسرا یہ کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہم لوگ بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ جب انہوں نے یہ عہدہ لیا تب وہ آپ دیدہ تھے، اور سابق امیر جماعت اسلامی صاحب جو ہیں سراج الحق صاحب وہ خوش تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو یہ محبت کا جو ایک ہم نے رشتہ دیکھا نا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے مبارک دی، خیر مبارک، اور اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو جماعت اسلامی کے لیے، ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ بہت ساری دعائیں۔ جس طرح آپ نے کہا، جماعت اسلامی کا جو نیوکلس ہے وہ اس کا دستور ہے، آئین ہے، اور اس کا دستور جو ہے وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق بنایا گیا ہے، اور جماعت اسلامی اپنے دستور سے ہٹ کے نہیں چلتی۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جماعت اسلامی میں جہاں پہ ہر سطح کا انتخاب ہوتا ہے اس کے لیے ڈیوریشن جو ہے اس کو مختص کیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اسی طرح امیر جماعت اسلامی پاکستان کا انتخاب جو ہے وہ ہر 5 سال بعد دستور کے مطابق ہونا ہوتا ہے، اور یہ جماعت اسلامی کی تاریخ میں 19واں انتخاب تھا، اور یہ 19ویں انتخاب تک ابھی تک اس میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کبھی کوئی اس پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ بہت ٹرانسپیرنٹ اور بہت ہی رازداری کے ساتھ، کوئی کیمپین نہیں ہوتی، کوئی امیدوار نہیں ہوتا، اور بڑے ہی آپ کہہ لیں کہ آئیڈیل ایک اس فضا میں یہ انتخابات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس دفعہ بھی یہ انتخابات ہوئے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جماعت اسلامی کے اراکین نے اپنا امیر منتخب کیا۔ جہاں تک وہ آپ نے بات کی کہ وہ مسکرا رہے تھے اور یہ آپ دیدہ تھے، تو یہ عہدہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کا احساس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جواب دینے کا وہ جو تصور ہے، اور جب آپ حلف لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے روبرو اپنی ان ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کا جو ہے وہ حلف لیتے ہیں، اور یہ خوبصورت منظر کیمرے نے دیکھا اور پوری دنیا نے اس کے ذریعے دیکھا کہ جو سراج الحق صاحب تھے وہ مسکرا کے ان کو گلے لگا رہے ہیں، ان کو استقامت کی دعا دے رہے ہیں، ڈیروں دعائیں دے رہے ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس اپنی ذمہ داری کے بوجھ تلے آنے کے بعد جو ہیں وہ آپ دیدہ ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جماعت اسلامی ہی کا حسن ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ساری جماعتوں میں یہ جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں یہ لمیٹڈ پارٹیاں ہیں، کسی فرد کی پارٹی ہے، کسی کے نانا کی پارٹی ہے، کسی کے دادا کی پارٹی ہے، اور ایک خاندان کے گرد گھومنے والی ساری یہ پارٹیاں ہیں۔ ان کے اندر یہ سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں، سبھی کا یہی کلچر ہے، اور یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ اور الحمدللہ واحد جماعت اسلامی ہے جس میں ایک مکمل جمہوری نظام ہے، اور لوگ اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، بڑی رازداری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اور اپنا جو امیر ہے وہ منتخب کرتے ہیں۔ بالکل ایسی کہ سب جس طرح سے آپ نے بھی درست فرمایا ہے کہ باقی تمام جماعتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک وراثتی نظام چل رہا ہے، جہاں پر نانا کی پارٹی آگے کنٹینیو اس کو لیگیسی کو کیا جا رہا ہے، اور اس کو اب لوگ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنی ٹیم شاید تشکیل دے دی ہوگی، تو کن کن لوگوں کو کون کون سی ذمہ داریاں دی گئی ہیں اگر آپ شیئر کر سکتے ہوں؟ دیکھیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے حلف کی تقریب کے بعد مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، پھر 3 روز کا اجلاس جو ہے وہ مرکزی مجلس شورا کا رہا۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں 5 لوگوں کی ذمہ داریوں کا اعلان کیا تھا، جس میں سیکرٹری جنرل تھے وہ
امیر العظیم صاحب دوبارہ سے جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل بنے ہیں۔ اسی طرح نائب امراء کے حوالے سے انہوں نے 4 نائب امراء کا اعلان کیا، جس میں لیاقت بلوچ صاحب ہیں، جس میں میاں محمد اسلم صاحب ہیں، یہ پہلے بھی نائب امیر تھے، جبکہ 2 نئے نائب امیر جو ہیں انہوں نے حلف لیا، اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، جس میں ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب ہیں کراچی سے، اسی طرح ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہیں مردان سے۔ تو یہ ان کا مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس میں ابھی وہ مزید اگلے مرحلے میں انہوں نے کہا کہ میں مزید افراد کی جو ہے وہ ذمہ داریاں لگاؤں گا، تو گویا تنظیم کا جو پورا ڈھانچہ ہے مرکزی لیڈرشپ کا، وہ میرا خیال ہے کچھ دنوں تک مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا اور وہ ساری چیزیں صحیح۔ اچھا، ہدایت الرحمان اللہ صاحب جو گوادر سے بڑے ایکٹیو رہے ہیں پالیٹکس میں، ابھی ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا یا ان کی باری کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ہدایت الرحمان بلوچ صاحب آلریڈی جو ہیں وہ نائب امیر ہیں بلوچستان کے، یعنی صوبہ بلوچستان کے وہ نائب امیر بھی ہیں۔ پہلے وہ سیکرٹری جنرل تھے، اب وہ نائب امیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایم پی اے ہیں، اور اپنی ان کی ذمہ داریاں جو گوادر میں ہیں پوری اپنی تحریک کو وہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے۔ پھر میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں لوگ ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، ذمہ داریوں کی خواہش نہیں کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے ذمہ جو امیر جماعت محترم کام لگاتے ہیں، وہ اسی روح کے ساتھ اس ذمہ داری کو لیتا ہے اور اس کے مطابق۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب خود پر بھی بہت بڑی ذمہ داری سے اعتبار سے آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں، کراچی میں جس طریقے سے انہوں نے پاور پالیٹکس کی حالیہ الیکشن میں، وہ واقعی قابل دید تھی کہ ہم نے دیکھا کہ بہت اچھی انہوں نے الیکشن کیمپین کنڈکٹ کی، اور ایک لمبے عرصے کے بعد کراچی سے بہت زیادہ سیٹیں نکالی جماعت اسلامی نے۔ لیکن اگر اوورآل ہم پاکستان میں دیکھیں تو دیگر صوبوں میں بھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک عوامی لیڈر کی حیثیت سے وہ پاور پالیٹکس کر پائیں گے؟ دیکھیں حافظ صاحب نے، آپ نے تو کراچی کا ان کا دور دیکھا، ہم ان کو زمانہ طالب علمی سے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے، وہ صرف انہوں نے یہ 10-12 سال سے یہ پالیٹکس شروع نہیں کی، بلکہ وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ پورے ملک میں اپنا منوا چکے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ اسٹوڈنٹ کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، افسو وغیرہ، وہاں پر بھی ان کا ایک تعارف تھا، وہاں بھی وہ منتخب ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک انتھک جد و جہد ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جماعت اسلامی کو بہت ساری کامیابیاں دیں، جن کا ذکر آپ نے کراچی کے حوالے سے کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب صرف جماعت اسلامی کے لیڈر نہیں ہیں، وہ اس قوم کے بہترین لیڈر انشاءاللہ وہ ثابت ہوں گے، اور وہ قوم کی امید ہیں، ان 25 کروڑ عوام کی انشاءاللہ وہ امید ہیں کہ جو پسی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے گئے ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ آج کھانے پینے کا پہلے ایک محاورہ تھا کہ 2 وقت کی روٹی، آج حقیقت میں 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ میسر نہیں ہے۔ تو سب کی جو نظریں ہیں اور امیدیں ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک واقعتاً بہت بڑے قومی لیڈر ثابت ہوں گے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ سیاسی افق پہ آپ کو بڑی کامیابیاں حاصل کرتی ہوئی انشاءاللہ نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک چیز ہم روز اول سے دیکھتے آئے ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی کافی بار ڈسکس کیا، میں پھر پوچھنا چاہوں گا کہ فلاحی کاموں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا ہمیشہ اعتبار رہتا ہے، اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے عوام پیسہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، لیکن جب الیکشنز آتے ہیں تو پھر اس طرح سے ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو نہیں ملتا۔ عوام کا ٹرسٹ ویسے تو جماعت اسلامی پر بہت زیادہ ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب اس سلسلے کو تبدیل کر پائیں گے؟ جیسے دیکھیے، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک تو ہمہ جہتی تحریک ہے، وہ سیاست کے ساتھ ساتھ سارے کام کر رہی ہوتی ہے، خدمت بھی کر رہی ہوتی ہے، بغیر کسی تفریق کے کر رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ہمارا ووٹر ہے، یہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ نہیں ہے۔ آپ نے کرونا میں دیکھا، آپ نے اس کے بعد سیلاب میں دیکھا، آپ ابھی غزہ اور فلسطین کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ کرتے ہیں۔ کراچی میں بھی اگر میرٹ پر دیکھا جائے تو میئر جو ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کثرت حاصل تھی، ان کو ان کی سیٹیں اپنی بھی تھیں، ساتھ پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی تھی، لیکن یہ ہمارا نظام ہے کہ جو حق کو حق نہیں مان رہا ہوتا اور رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فارم 45 اور 47 کا جو معاملہ ہے، یہ صرف باقی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ سب سے زیادہ تو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہے، اور کراچی میں ہوا ہے، اور اس کے بعد پورے ملک میں ہوا ہے۔ ہمارے پاس آپ دیر اور کے پی کی مثالیں لے لیں، ہمارے پاس پنجاب میں
کئی ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پر ہمارے ووٹس کو بہت کم کر کے دکھایا گیا ہے۔ اگر لیاقت بلوچ صاحب کو لاہور میں دیکھا جائے تو ان کے پاس جو رزلٹ ہے اس میں 9,000 کچھ ووٹ ہیں، جبکہ ان کے پاس جو فارم 45 ہے اس میں کوئی 19,000 کچھ ووٹ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا، زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنے ووٹ کا تحفظ کرے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی عوامی طاقت بن کے جو ہے وہ جماعت اسلامی ابھرے گی، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب میں یہ ساری صلاحیت موجود ہے اور قوم ان کو جانتی ہے۔ اور اس وقت جو ہے میں لوگوں کی جب رائے سنتا ہوں دل بھی خوش ہوتا ہے، اور لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی سیاسی طور پر بھی بڑی کامیابیاں اچھا کیسے سر جیسے بھی اپنے کہا نا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ عہدے کی سیاست نہیں کرتی، وہ خدمت کی سیاست کرتی ہے، تو ایسے میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے ایک دور میں بڑی بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کیا، اور ابھی بھی آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں۔ ایک ٹائم پہ ایک سلوگن تھا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی ایک تگڑی مضبوط اپوزیشن کا کردار آپ لوگ ادا کر سکیں گے؟ بالکل، یہ آپ تھوڑا سا اس نعرے کو تھوڑا سا چینج کر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ ظالموں حافظ آ رہا ہے۔ یہ حافظ صاحب جو ہیں یہ انجینئر بھی ہیں، اور پوری عصری علوم کے حوالے سے بھی الحمدللہ ایک پورا ان کا تعلیمی کیریئر ہے، اور باقی بھی سیاسی حوالے سے بھی ہر چیز کو سمجھتے ہیں، گہری نظر ہے، پوری زندگی ان کی اب تک کی اسی میں گزری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی اپنا مشکل سیاسی دور گزار چکی، اب مستقبل جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے، اور جماعت اسلامی اس قوم کی امید ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس قوم کی امید ہیں، اور پوری قوم کے لیڈر کے طور پہ آپ ان کو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو دیکھیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات، یہ نعرہ نہیں تھا صرف کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، اور اب یہ جو نعرہ لگے گا کہ ظالموں حافظ آ رہا ہے، واقعتاً ظالموں کو یہ محسوس ہوگا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آ چکے ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ بالکل ہم اس پہ بالکل انہوں نے کہہ دیا اپنے پہلے خطاب میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 25 کروڑ عوام سے اتحاد کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم عوام کے ساتھ رجوع کریں گے اور عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے، عوامی پارٹی ایک بڑی پارٹی کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اور ساتھ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم مزاحمت کی جو سیاسی مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ کریں گے، اور سیاسی مزاحمت پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ابتدائی خطاب کی یہ چیزیں بڑی واضح ہیں، اور اللہ نے چاہا ہمیں اس قوم سے بھی توقع ہے کہ جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے، پریشان ہے، نا امید ہے، مایوسی میں گری ہوئی ہے، بالخصوص نوجوان نسل جو ہے، تو میں سب کو آپ کے پروگرام سے دعوت دوں گا کہ آئیے جماعت اسلامی کا حصہ بنیے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملائیے، اور اس وقت قوم کا اگر کوئی لیڈر اس ملک کو صحیح ڈائریکشن پر لے جا سکتا ہے، مشکلات سے نکال سکتا ہے، تو وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، وہ امیر جماعت اسلامی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والا وقت جو ہے وہ سیاسی طور پر جماعت اسلامی کو عروج دے گا، اور یہ عروج اصل میں عوام کا عروج ہوگا، اس غریب آدمی کا عروج ہوگا، اس نوجوان کا عروج ہوگا جو آج پاکستان کے مسائل کی وجہ سے مایوس ہے اور اس ملک سے جانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف صاحب ہمارے ساتھ کانورسیشن تھے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن